اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا میزبان ارسلان اسلم آپ کو اپنے چینل دلچسپ تاریخ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان محمود غزنوی کے بارے میں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اور سیریز میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. دوستو، 408 ہجری میں جب وہ غزنی سے پشاور روانہ ہوا تو اسے یہ اندازہ ضرور تھا کہ اس بار آنند پال مقابلے کے لیے ہر ممکن تیاری کرے گا اور لشکر جرار مقابلے میں لائے گا. بہرحال جب سلطان محمود غزنوی اور اس کے اعلیٰ سالاروں نے آنند پال کی فوج دیکھی تو اس کی کثرت پر خود انہیں بہت تعجب ہوا، کیونکہ یہ ان کی توقع سے بہت زیادہ تھی. پنجاب کے عام ہندو اس فوج میں شامل تھے. جنگجو قبائل کی مدد بھی فوج کو حاصل تھی. ہندوستان کے ہندو راجوں نے اپنے دھرم کی حفاظت کے لیے آنند پال کو کافی بڑی مدد فراہم کی تھی. مورخین بتاتے ہیں کہ دونوں اطراف کی کیفیت یہ تھی کہ وہ پہل کرنے میں کتراتی تھیں. خود محمود غزنوی بھی اپنے طور پر بہت سی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتا رہا. یوں دونوں فوجیں 40 روز تک ایک دوسرے کے آمنے سامنے سفر موجود رہیں، لیکن لڑائی کا آغاز نہ ہوا. اس دوران میں محمود غزنوی نے لشکر گاہ کے دونوں طرف گہری اور چوڑی خندقیں کھدوا دی تھیں تاکہ دشمن اچانک حملہ نہ کر سکے. دوستو، سلطان محمود نے ان 40 دنوں میں اپنے مخبروں اور دوسرے ذرائع سے آنند پال کی فوج کے بارے میں جملہ معلومات حاصل کر لی تھی. نقشہ کچھ یوں بنتا تھا کہ ایک طرف وہ فوج تھی جو ہندو راجوں نے مدد کے لیے بھیجی تھی، دوسری طرف جنگجو ہندو قبائل تھے، درمیان میں آنند پال اور اس کا لشکر تھا. سلطان محمود غزنوی نے اپنی جنگی فراست سے کام لیتے ہوئے ایک منصوبہ بنایا. اس نے 1000 تیر اندازوں کا ایک خاص دستہ ترتیب دے کر حکم دیا کہ وہ ہندو راجوں پر حملہ کر دیں. دوستو، تیر اندازوں کا یہ دستہ محمود غزنوی کی ہدایت کے مطابق آگے بڑھا اور لشکر کے اس حصے کو نشانہ بنایا جہاں ہندو راجوں کی فوج تھی. تیروں کی بارش کرنے کے بعد محمود غزنوی کے مطابق وہ آہستہ آہستہ پیچھے کو ہٹتے رہے. ایک مارکا ہوا اور تیر انداز واپس چلے آئے. یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا. ایک روز ڈرامائی تبدیلی ہوئی. بتایا جاتا ہے کہ 25-30 ہزار کھوکھر ایک چکر کاٹ کر آئے اور تیر اندازوں پر پل پڑے. مسلمانوں کے ایسے حملے کی توقع ہی نہیں تھی. یہ اچانک حملہ اتنا شدید تھا کہ منٹوں کے اندر کئی ہزار مسلمان مارے گئے. موقع سے فائدہ اٹھا کر آنند پال کے لشکر کے ایک حصے نے خندق بھی پار کر لی اور گھمسان کی جنگ ہوئی. محمود غزنوی کے لشکر پر اس سے پہلے کبھی ایسی شدت سے یلغار نہ ہوئی تھی. اس سے پہلے اتنے زیادہ مسلمان بھی اللہ کو پیارے نہیں ہوئے تھے. سلطان محمود خود حیرت زدہ تھا. اس کی جنگی چال خود اس کے لیے شدید نقصان دہ ثابت ہوئی تھی. اس نقصان اور توقع کے برعکس نتیجے کے بعد اس کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی. وہ سالاروں کو للکارتا رہا، حوصلہ بڑھاتا رہا، انہیں لڑاتا رہا. ہندوؤں کا پلہ بھاری ہو رہا تھا. ہندو راجے اور آنند پال بہت پر امید تھے. وہ سمجھتے تھے کہ محمود غزنوی کو ایسی زبردست اور فیصلہ کن شکست ہوگی کہ اس کے بعد مسلمانوں کا کوئی لشکر پنجاب پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا. دوستو، اس وقت میدان کارزار کی حالت واقعی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ محمود غزنوی کو عبرتناک شکست ہوگی. ہندو سپاہیوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے تھے. مسلمان بھی جان کی بازی لگائے ہوئے تھے، لیکن ہندوؤں کی کثرت انہیں پریشان کرنے لگی تھی. وہ ایک ہندو سپاہی کو قتل کرتے تو اس کی جگہ 2 ہندو سپاہی وہاں کھڑے ہو جاتے. اس کے برعکس ہندوؤں کے پہلے زبردست حملے میں 4-5 ہزار مسلمان اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اور ان کی تعداد ہندوؤں کے مقابلے میں بہت کم رہ گئی تھی. دوستو، محمود غزنوی اب بھی مایوس نہ تھا، لیکن قدرے بے بس ہو گیا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کون سی تدبیر اختیار کرے. تاہم مشکل ترین لمحوں میں بھی گھبرانے والا نہیں تھا، بلکہ اس کی نگاہیں مسلسل فوج پر جمی ہوئی تھیں. اور پھر یکدم حالات نے پلٹا کھایا اور عجب انداز میں، یوں گویا اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی مدد کی. آنند پال ہاتھی پر سوار تھا. اس کا ہاتھی لشکر کے وسط میں کسی پہاڑ کی طرح متحرک تھا. وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. ہاتھی کی رفتار اس وقت سپاہیوں کی رفتار سے بھی تیز تھی، جس کی وجہ سے ہندو سپاہیوں کے جوش و خروش میں اضافہ ہو رہا تھا. مسلمان بھی جان کی بازی لگا کر لڑ رہے تھے. آنند پال کا یہ گرانڈیل ہاتھی ان کے لیے چیلنج بن گیا. مسلمان سپاہیوں نے ہاتھی پر تیروں کی بارش کر دی. رال کی آگ چھوڑنے والے پچکاریوں کا منہ ہاتھی کی طرف کر دیا اور اندھا دھند اس پر آگ برسانے لگے. ہاتھی بھڑک اٹھا، بھپرا اور پھر پلٹا اور اپنے مہاوت کے قابو سے باہر ہو گیا. اس کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں کو روندنا شروع کیا اور ہندو فوج کو رونتا بھاگتا چلا گیا. ایک عجیب قسم کی بھگدڑ مچ گئی. پیچھے آنے والے ہندو لشکر نے سمجھا کہ آگے والوں کو شکست ہو گئی ہے. وہ بھی حوصلہ ہار کر بھاگے. فوج جو فتح کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی وہ اب بھاگ رہی تھی. دوستو، محمود غزنوی اس تائید غیبی سمجھا اور اپنے سالاروں کو بھاگتی ہوئی فوج پر پوری طاقت سے حملہ کرنے کا حکم دیا. 2 دنوں تک سلطان محمود غزنوی کے حکم سے فرار ہونے والی فوج کا ایسی تیزی سے تعاقب کیا گیا کہ ہزاروں سپاہی مارے گئے. مورخ فوج کے قتل ہونے والے سپاہیوں کی تعداد 20 ہزار بتاتے ہیں. محمود غزنوی کی فوج کو بھی شدید نقصان پہنچا. کم از کم 7 سے 8 ہزار مسلمان شہید ہو گئے. مال غنیمت میں اتنا کچھ ہاتھ لگا کہ اس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی. آنند پال کسی نہ کسی طرح زندہ بچ کر دہند پہنچ گیا. زندگی اس سے بے وفائی کر رہی تھی اور وہ زیادہ دنوں تک نہ جی سکا. اس کا بیٹا جے پال دوم کے نام سے اس کی جگہ راجہ بنا. اسے بھی ورثے میں اسلام دشمنی ملی تھی، لیکن وہ بظاہر محمود غزنوی کا مطیع بنا رہا. محمود غزنوی دشمنوں کو نظر انداز کرنے کا قائل نہیں تھا. پنجاب کو وہ کمزور کر چکا تھا. میدان اس جنگ میں اس کے ہاتھ میں رہا تھا. سلطان محمود غزنوی کو علم تھا کہ یہ جنگ صرف آنند پال نے اس کے خلاف نہیں لڑی تھی، بلکہ ہندو راجوں نے بھی اسے مدد دی تھی، جن میں نگر کوٹ اور کانگڑا کا راجہ پیش تھے. کانگڑا پنجاب کا ایک قدیم اور مشہور پہاڑی شہر ہے.
نگر کوٹ کے راجہ بھیم نے وہاں دامنے کو ہمالیہ میں ایک قلعہ تعمیر کرا دیا تھا جو قلعہ بھیم کے نام سے شہرت رکھتا تھا۔ اس قلعے کی اپنی شہرت تھی۔ شمالی ہند میں یہ وہ مقام تھا جہاں سب سے زیادہ ہندوؤں کے بت تھے۔ اس سلسلے میں یہ بھی شہرت تھی کہ اس علاقے میں مسلمان داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ دوستو محمود غزنوی نے دراصل اس چیلنج کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ جب وہ آنند پال اور اس کے حریفوں کو شکست دے کر غزنی لوٹ رہا تھا تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے جلد ہی واپس بھی آنا ہے۔ ان راجوں سے بدلہ لینے کے لیے جنہوں نے آنند پال کی مدد کی تھی، وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ گرد و نواح کے تمام ایسے عناصر کو ختم کر دے جو مستقبل میں کسی وقت بھی اس کی سلطنت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ دوستو 409 ہجری میں محمود غزنوی ایک لشکر لے کر پھر غزنی سے روانہ ہوا۔ پشاور پہنچ کر چند روز قیام کیا اور اس کے بعد پنجاب میں داخل ہوا۔ سلطان محمود غزنوی اس مارکے کی زبردست تیاری کر چکا تھا۔ اس نے قلعہ بھیم کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس قلعے کا انتظام برہمنوں کے ہاتھ میں ہے جو اسلام کے جانی دشمن ہیں اور لوگوں کو مستقل اسلام کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں۔ اس قلعے کا منتظم و حاکم برہمن پال تھا۔ محمود غزنوی نے بڑی تیزی سے قلعہ بھیم کا محاصرہ کیا۔ برہمن پال لڑنے کے لیے نکلا لیکن وہ چند گھنٹوں سے زیادہ نہ لڑ سکا اور قلعہ میں بند ہو گیا۔ برہمن پال حالات کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اس کے لیے سلطان محمود غزنوی کی فوج کا مقابلہ کرنا ممکن نہ تھا۔ اس نے دور اندیشی سے کام لیا اور صلح کی درخواست کر دی۔ دوستو محمود غزنوی دراصل اس طاقت کو توڑنا چاہتا تھا۔ اس نے صلح کی درخواست قبول کر لی لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ قلعے میں جو کچھ بھی ہے سلطان کے حوالے بطور تاوان جنگ کر دیا جائے۔ برہمن پال یہ شرط بھی ماننے پر رضامند ہو گیا اور اس پر عمل بھی کیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ 7 لاکھ اشرفیاں، 700 من کے سونے چاندی کے زیورات، 200 من کندن، 20 من جواہرات آئے۔ اس کے علاوہ چاندی کا بنا ہوا ایک ایسا مکان بھی تھا جو قابل انتقال تھا۔ سلطان محمود غزنوی قلعہ بھیم سے سلطان نگر کوٹ گیا اور اسے بھی زیر کر لیا۔ وہاں سے غزنی پہنچا۔ اس موقع کے بعد سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا، اس سے زیادہ مال غنیمت اسے پنجاب سے کبھی پہلے نہ ملا تھا نہ بعد میں ملا۔ کہتے ہیں غزنی پہنچنے کے بعد سلطان نے 3 دن تک فتح کا جشن منایا اور 3 دن تک مال غنیمت کی عام نمائش کی گئی۔ دوستو دریائے جمنا اور دریائے سرسوتی کے درمیان پنڈتوں اور برہمنوں کا مرکز تھا۔ یہاں ان لوگوں نے ایک زبردست تحریک کا آغاز کیا تھا کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیا جائے۔ یہ وہ دور ہے جب ہندوستان میں مسلمانوں کا داخلہ بھی ابتدائی مراحل میں تھا۔ دوستو پنجاب اس وقت غزنی سلطنت کا حصہ بن گیا تھا جہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد موجود تھی اور اسلام کے اثر و نفوذ میں بھی خاصا اضافہ ہو رہا تھا، لیکن ہندوستان کے دوسرے حصے بھی پوری طرح اسلام سے آشنا نہیں ہوئے تھے۔ صوفیائے کرام اپنے مخصوص انداز میں اشاعت اسلام کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ مجموعی طور پر ہندوستان ابھی باطل اور تاریکی کا گھر تھا۔ بہرحال پنڈتوں اور برہمنوں کو سندھ میں اور پنجاب میں اسلام کا اثر و دخل بہت کھٹک رہا تھا۔ دوستو پنجاب کی سرحد پر تھانیسر واقع تھا جو ہندوؤں کا مشہور تیرتھ تھا۔ تھانیسر کے بارے میں مافوق الفطرت کہانیاں بہت مشہور تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک ایسا ہاتھی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھی کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس ہاتھی پر ہندوؤں کے متبرک بتوں کا سایہ ہے اور اس سائے کی وجہ سے اس ہاتھی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ میدان کارزار میں وہ دشمنوں کا صفایا کر دیتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کو بھی اس ہاتھی کے بارے میں معلومات مل چکی تھیں۔ وہ باطل اور کفر کی سلامت کو بے اثر بنانا چاہتا تھا۔ پوری تیاری کے بعد اس نے تھانسیر کا رخ کیا۔ ان دونوں دریائے سرسوتی میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ دوسرے کنارے پر دشمنوں کا لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ دریا بہاؤ پر تھا اور بہت گہرا تھا، اس لیے اسے عبور کرنا آسان نہ تھا۔ سلطان نے اپنے لشکر کو ڈیرے ڈالنے کا حکم دے دیا۔ دوستو محمود غزنوی بے حد جرری جرنیل اور حکمران تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ لڑائی میں تاخیر اور طوالت اس کے لشکر کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے اس نے خاص جانبازوں پر مشتمل ایک دستہ ترتیب دے کر اسے حکم دیا کہ وہ تھوڑے فاصلے سے دریا عبور کریں اور دوسری طرف پہنچ کر جنگ کا آغاز کر دیں۔ جب دشمن کی توجہ بڑھ جائے گی تو باقی لشکر بھی دریا عبور کر کے مزاحمت کیے بغیر دوسرے کنارے پر پہنچ جائے گا۔ سلطان محمود غزنوی کی یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی۔ تھانسیر ہندوؤں کا تیرتھ استھان تھا۔ یہاں کا مندر ہندوؤں کے لیے بہت مقدس تھا، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے گرد و نواح سے بھی فوجی امداد پہنچی۔ ان گنت ہندو رضاکار دھرم کی حفاظت کے لیے فوج کا ساتھ دے رہے تھے۔ ہندوؤں کے نزدیک یہ ان کے دھرم کی حفاظت کی جنگ تھی۔ سلطان محمود غزنوی جب تیزی سے فوج کو دریا پار کرایا اور ایک دستے سے دشمن کی فوج کو الجھا کر رکھ دیا تو اس سے بھوکلاٹ پیدا ہو گئی۔ یہاں بھی صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کی فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لاتعداد ہندو رضاکار فوج کے علاوہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ سارا دن گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ کچھ اندازہ نہ ہو سکتا تھا کہ اس جنگ کا فیصلہ کس کے حق میں ہوگا، لیکن جب سورج ڈوبنے والا تھا تو ہندوؤں کے مقدر کا ستارہ بھی ڈوبنے لگا۔ جلد ہی مسلمانوں کے زبردست حملے کے سامنے وہ لڑکھڑا گئے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو تھانسیر میں داخل ہونے سے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ شہر فتح ہوا۔ یہاں سے جو مال و دولت ہاتھ گل لگا وہ بیش بہا تھا۔ اس کے علاوہ قیدیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ غزنی کے بازاروں میں غلاموں کی قیمت گر گئی۔ ظاہر ہے کہ تھانسیر کے مندر کے تحفظ کے لیے سلطان محمود غزنوی کو جو بھی لالچ دیا گیا وہ اس لالچ میں نہیں آیا، بلکہ اس نے بت شکنی کی روایت کا یہاں سے آغاز کیا۔ تھانسیر کی فتح کے بعد محمود غزنوی نے برن کا رخ کیا۔ برن کے راجہ نے بھی اس کے خلاف جنگ میں آنند پال کا ساتھ دیا تھا۔ برن کا موجودہ نام بلند شہر ہے جسے راجہ برن نے آباد کیا تھا۔ برن میں ایک قلعہ بلندی پر واقع تھا جس میں آبادی زیادہ نہیں تھی۔ آبادی آہستہ آہستہ بڑھتی رہی اور برن ایک بڑا شہر بن گیا۔
409 हिजरी में वो राजा हरवत का दारुल सल्तनत था। राजा हरवत ने भी महमूद गजनवी के खिलाफ आनंद पाल की मदद की थी। महमूद गजनवी के 1,20,000 मुसलमान मुजाहिदों पर मुश्तमिल फौज लेकर इसकी सरकोबी के लिए रवाना हुआ। जंगलों और दरियाओं को अबूर करने के बाद दरियाए जमुना के किनारे जा पहुंचा। मेरठ के करीब इसने जमुना को पार किया और बरन आ गया। राजा हरवत महमूद गजनवी के मुकाबले में अपने आप को बेबस पा रहा था। इसने सुलह की दरख्वास्त की और भारी तावान में ज़र कसीर और हाथी देकर अतात कबूल कर ली। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का अख्ताम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी तरफ से आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।